العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: والخبر هو المجرد المسند به المغاير للصفة المذكورة وأصل المبتدأ التقديم ومن ثم جاز في داره زيد وامتنع صاحبها في الدار. طلبہ عزیز، سب سے پہلے آپ عبارت مقروءہ کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد عبارت میں ذکر کردہ مسئلہ بیان کریں گے۔ والخبر، خبر وہ ہے، وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، المجرد عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مسند بھی ہو، المغایر للصفۃ المذکورۃ مذکورہ صفت کے علاوہ ہو، مذکورہ صفت کے مخالف ہو، یعنی اوپر جو مبتدا کی قسم ثانی الصفۃ الواقعۃ جو ذکر کیا ہے تو اس صفت کے علاوہ ہو۔ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ التَّقْدِيمُ، اور مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہو۔ وَمِن ثَمَّ، اسی وجہ سے فی دارہ زید والی ترکیب جائز ہے، وصاحبها فی الدار، اور یہ ترکیب جائز نہیں ہے، وامتنع صاحبها فی الدار، اور صاحبها فی الدار والی ترکیب جائز نہیں ہے۔ یہاں سے مصنف، جہاں سے ہم نے عبارت پڑھی ہے، صاحب کتاب یہاں سے خبر کی تعریف بیان کرنے جا رہے ہیں کہ خبر وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مسند بھی ہو اور اس صیغے صفت کے مخالف ہو جس کا بھی ذکر ہوا تھا۔ المغایر للصفۃ المذکورۃ، مذکورہ صفت کے علاوہ ہو، اس کا مخالف ہو، اس کا غیر ہو، جیسے زید قائم، یا پھر آپ ایک دوسری مثال لیجئے تاکہ المغایر للصفۃ المذکورہ اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ابو حنیفۃ امام، ابو حنیفہ امام ہے، ابو حنیفہ امام ہے۔ ابو حنیفہ مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا اور امام یہ خبر ہے۔ تب یہاں پر دیکھیے امام یہ عوامل لفظیہ سے خالی ہے اور مسند بھی ہے، یعنی اس کی نسبت کی جا رہی ہے ابو حنیفہ کی طرف، امام کی نسبت ابو حنیفہ کی طرف کی جا رہی ہے، یا یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے ذریعے سے مبتدا پر حکم لگایا جا رہا ہے، اور مبتدا ابو حنیفہ ہے تو امام ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے، اور یہ صفت کا صیغہ نہیں ہے، تو پوری تعریف صحیح ہو گئی، صادق آ گئی۔ ابو حنیفہ امام، ابو حنیفہ امام ہے۔ اب یہاں پر تعریف میں ذکر کردہ فوائد و قیود پر ایک نظر کر لیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ مصنف نے خبر کی تعریف کرتے وقت المجرد کا، الخبر هو المجرد مسند به المغایر للصفۃ المذکورہ، المجرد کا، یہاں پر ہوا سے مراد اسم ہی ہے۔ مصنف نے الاسم المجرد نہیں کہا کہ وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، اس لیے کہ
خبر جو ہے وہ کبھی فعل کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے مصنف نے اسم نہیں کہا، اس لیے کہ زید ضرب، یہاں پر زید مبتدا ہے اور ضرب فعل فاعل مل کر پورا جملہ ہو کر خبر بنے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ الخبر والمجرد المسند به المغایر للصفۃ المذکورہ، یہ پوری تعریف ہے، اور اس میں جو ہوا ہے یہ جنس کے درجے میں تمام اسماء کو شامل ہے، اور المجرد یہ فصل اول ہے، اس سے حروف مشبہ بالفعل اور افعال ناقصہ وغیرہ کی خبر نکل گئی، اس لیے کہ وہ عوامل سے خالی نہیں ہوتی، بلکہ یہ حروف مشبہ بالفعل اور افعال ناقصہ یہی ان میں عمل کرتے ہیں، تو وہ عوامل لفظیہ سے خالی نہیں ہے، لہذا المجرد کہا تو حروف مشبہ بالفعل اور افعال ناقصہ کی خبریں وغیرہ نکل گئی۔ اور المسند به یہ فصل ثانی کے درجے میں، اس سے مبتدا نکل گیا، اس لیے کہ مبتدا جو ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، مسند نہیں ہوتا، مسند الیہ ہوتا ہے۔ اور المغایر للصفۃ المذکورۃ یہ فصل ثالث کے درجے میں ہے کہ اس کے ذریعے سے مبتدا کی قسم ثانی، مبتدا کی دو قسمیں گزشتہ سبق میں آپ کو بیان کی گئی، تو مبتدا کی قسم ثانی اب خارج ہو گئی، اس لیے کہ وہ صفت کے تحت ہوتی، اس لیے کہ مبتدا کی قسم ثانی صفت ہوتی ہے، اور یہ کہا کہ صفت مذکورہ کے علاوہ اس کی مغایر ہو۔ اب جو صاحب کتاب نے المغایر للصفۃ المذکورۃ جو کہا ہے، تو اب مغایرت کی، اس کے علاوہ ہونے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو یہی کہ خبر سیرے سے صفت کا صیغہ ہی نہ ہو، جیسے کہ ہم نے جو مثال دی ہے ابو حنیفۃ امام، کہ خبر صفت کا صیغہ ہی نہیں ہے، تو پہلی صورت مغایرت کی، اس کے مخالف ہونے کی ایک یہ ہو سکتی ہے کہ خبر سیرے سے صفت کا صیغہ ہی نہ ہو، ابو حنیفۃ امام اس کی مثال ہے۔ مغایرت کی دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صفت کا صیغہ تو ہو، خبر صفت کا صیغہ تو ہو، لیکن حرف نفی اور استفہام کے بعد نہ ہو، جیسے زید قائم، کہ قائم یہاں پر خبر ہے، صفت کا صیغہ بھی ہے، لیکن حرف نفی اور استفہام کے بعد نہیں ہے، اور مبتدا کی قسم ثانی حرف نفی اور استفہام کے بعد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری مغایرت کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صفت کا صیغہ بھی ہو، حرف نفی استفہام کے بعد بھی ہو، لیکن اس میں ظاہر کو رفع نہ دے رہا ہوں، جس طریقے سے مبتدا کی قسم ثانی اس میں ظاہر کو رفع دیتا ہے، یہ اس میں ظاہر کو رفع نہ دے رہا ہوں، جیسے اقائمانی الزیدانی، یہ ایک مثال ہے، اقائمانی الزیدانی، یہاں پر حمزہ استفہام، قائمان خبر مقدم، الزیدانی مبتدا مؤخر ہے، تو اقائمان صفت کا صیغہ ہے اور حرف استفہام کے بعد بھی آ رہا ہے، لیکن الزیدان کو رفع نہیں دے رہا۔ اب اگر آپ کہیں کہ الزیدان مرفوع ہے، تو مرفوع جو ہے وہ قائمان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اس لیے کہ اگر کبھی اقائمان یا الزیدان قائمان اگر اس کو رفع دیتا تو یہ قائمان تثنیہ نہیں ہوتا بلکہ مفرد ہوتا، اس لیے کہ صفت جو ہے صیغہ صفت یہ شبہ فعل ہوتا ہے، اور شبہ فعل اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے، اور فعل کے بارے میں آپ نے قاعدہ پڑھا ہے اذا كان فعل الفاعل اسما ظاہرا وحد الفعل ابدا، کہ جب کسی فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا، واحد لایا جائے گا۔ تو ایسے ہی الزیدان یہاں پر تثنیہ ہے تو اقائمان نہیں ہوتا، مفرد ہوتا اقائم الزیدان، جیسے کہ مبتدا کی قسم ثانی کی تعریف میں یہ بات گزر چکی ہے۔ اب آگے مصنف وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ التَّقْدِيمُ، یہاں سے مصنف مبتدا اور خبر کے چند احکام بیان کر رہے ہیں، اور چند صفحات میں مبتدا اور خبر کے احکامات ہی بیان کیے ہیں۔ کچھ احکام اور مسائل مبتدا اور خبر سے متعلق اہم ہیں، ان کو بیان کریں گے۔
سب سے پہلا مسئلہ یہاں سے بیان کیا وَأَصْلُ الْمُبْتَدَئِ التَّقْدِيمُ، کہ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہو. یہ پہلا مسئلہ بیان کہ مبتدا کا مقدم ہونا ضروری. اگر کوئی اور وجہ تاخیر کی نہ ہو تو مبتدا کو مقدم کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مبتدا یہ موصوف اور ذات کے درجے میں ہوا کرتا ہے، اور خبر صفت اور حال کے درجے میں ہوتی ہے. اور یہ بات تو واضح اور روشن کی طرح آیا ہے کہ ذات یہ مقدم ہوتی ہے صفت اور حال پر اور موصوف پر، اور موصوف یہ صفت پر مقدم ہوتا ہے. لہذا مبتدا بھی خبر پر مقدم ہی ہوگا. اب آگے جو یہ بات بیان کی گئی ہے وَمِن ثَمَّ، یہاں سے مصنف ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اصل اور قاعدہ ہے کہ مبتدا مقدم ہو، لہذا اگر کہیں پر آپ کو مبتدا کا مؤخر ہونا نظر آئے تو وہ ظاہر کے اعتبار سے ہوگا، لفظ کے اعتبار سے ہوگا، ورنہ رتبے کے اعتبار سے اس کی جگہ پہلے ہی ہے. اسی وجہ سے مصنف کہہ رہے ہیں کہ فی دارہ زید ومن ثم جاز فی دارہ زید، کہ یہ ترکیب جائز ہے اسی اصل کی بنیاد پر کہ مبتدا یہ خبر پر مقدم ہوتا ہے. اسی اصول کی بنیاد پر فی دارہ زید کہنا جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو ہا ضمیر ہے فی دارہ، ہا ضمیر کا جو مرجع ہے یہ زید ہے. اگرچہ یہ لفظاً مؤخر ہے لیکن مبتدا ہونے کی وجہ سے رتبتاً ترکیبی اعتبار سے یہ ہا ضمیر پر مقدم ہے. لہذا یہاں پر اضمار قبل الذکر صرف لفظاً لازم آ رہا ہے اور یہ جائز ہے. جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اضمار قبل الذکر اگر لفظاً ہو تو وہ جائز ہوتا ہے، لیکن لفظاً اور رتبتاً اگر ہو تو وہ جائز نہیں ہوتا ہے. لہذا فی دارہ زید میں اضمار قبل ذکر لازم تو آ رہا ہے لیکن صرف لفظاً لازم آ رہا ہے، رتبتاً نہیں آ رہا ہے، لہذا یہ ترکیب جائز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صاحبہا فی الدار یہ جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر صاحبہا میں ہا ضمیر کا جو مرجع ہے یہ الدار کی طرف لوٹ رہا ہے. ہا ضمیر کا مرجع الدار ہے اور ہا ضمیر لفظاً بھی مؤخر ہے. ہا ضمیر سے الدار، ہا ضمیر سے لفظاً بھی مؤخر ہے کہ بعد میں آ رہا ہے اور ضمیر پہلے ہی آ گئی. اور الدار خبر ہونے کی وجہ سے رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر ہے. تو یہاں پر لفظاً اور رتبتاً دونوں اعتبار سے اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے. تو صاحبہا فی الدار یہ والی ترکیب صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صاحبہا کے اندر جو ہا ضمیر ہے یہ الدار کی ہے، اور الدار یہ لفظ کے اعتبار سے بھی مؤخر ہے ضمیر سے، اور رتبے کے اعتبار سے بھی خبر ہونے کی وجہ سے اس کی جگہ بعد میں ہے. لہذا لفظاً اور رتبتاً دونوں اعتبار سے اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، اس وجہ سے یہ ترکیب جائز نہیں ہے. ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ مبتدا میں اصل معرفہ ہونا ہے. مبتدا میں اصل کیا ہے؟ معرفہ ہونا. کہ اصل مبتدا یہ ہے کہ وہ اصل میں معرفہ ہو، کوئی اگر معنی نہ ہو یا کوئی اور وجہ نہ ہو تو مبتدا میں اصل اور اصول یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مبتدا محکوم علیہ ہوتا ہے، یعنی اس پر حکم لگایا جاتا ہے، اور حکم اسی پر لگایا جا سکتا ہے جو معلوم اور متعین ہو. اور خبر میں اصل نکرہ ہونا ہے. مبتدا میں اصل معرفہ ہونا ہے اور خبر میں اصل نکرہ ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خبر محکوم بھی ہوتی، اس کے ذریعے سے حکم لگایا جاتا ہے، اور محکوم بھی کا متعین ہونا ضروری نہیں ہے. محکوم بھی بننے کے لیے نکرہ ہونا ہی کافی ہے. آج ہم اپنے درس کا اختتام اسی پر کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.